عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کا دوں واسطہ فرما کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرب الہی میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع روزہ ہے۔ روزہ اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ روزہ دین اسلام کی بنیاد اور اس کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ شریعت میں مسلمان کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک اپنے آپ کو جان بوجھ کر کھانے پینے اور میاں بیوی کے باہمی تعلقات سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ نماز کی طرح روزہ بھی فرض عین ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر شرعی چھوڑنے والا سخت گناہگار اور عذاب جہنم کا حقدار ہے۔ روزہ بہت پرانی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہماری شریعت سمیت تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ پچھلی امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے، اور رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اے عاشقان رسول، یاد رہے کہ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 بار چلیں اور دوڑی تھیں۔ اللہ کریم کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ادا پسند آ گئی، لہٰذا اسی ادائے حاجرہ کو اللہ کریم نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ کریم نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض فرما دیے تاکہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قائم رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے، جیسا کہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ آیت کریمہ کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس یعنی نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے
جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اے عاشقان رسول، حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اسی وقت نصیب ہوں گی جب ہم تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں، ورنہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے اعضاء کے روزے کے حوالے سے سنتے ہیں۔ اعضاء کا روزہ یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا، اور یہ صرف روزہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اور یہ جبھی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کریم کا خوف راسخ ہو جائے۔ آئیے اعضاء کے روزے سے متعلق کچھ سنتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر کے حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں، روحانیت، نورانیت اور اس کے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو سکیں۔ آنکھ کا روزہ۔ آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز کاموں ہی کی طرف اٹھے۔ مثلا آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن پاک کی زیارت کیجیے، مزارات اولیاء کی زیارت کیجیے، علماء کرام، مشائخ اعظام اور اللہ کریم کے نیک بندوں اور والدین کا دیدار کیجیے۔ ذہ نصیب رمضان شریف میں عمرے کی سعادت حاصل ہو تو کعبہ شریف کے انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں دیکھیے، سبز سبز گنبد و مینار دیکھیے، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاری کی بہار دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آنکھ کا روزہ تو آپ نے سنا، اب آئیے کان کے روزے کے بارے میں سنتے ہیں کہ کان کا روزہ کیا ہے۔ کہ یہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، مثلا کانوں سے تلاوت و نعت سنیے، سنت و بھرے بیانات سنیے، اچھی بات سنیے، اذان و اقامت سنیے اور سن کر جواب دیجیے۔ ہرگز ہرگز گانے باجے اور فضول یا فحش لطیفے نہ سنیے، کسی کی غیبت نہ سنیے، کسی کی چغلی نہ سنیے، کسی کے عیب ہرگز ہرگز نہ سنیے، اور جب دو آدمی چھپ کر بات کریں تو کان لگا کر نہ سنیے، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اے عاشقان رسول، زبان کا روزہ بھی رکھیے کہ زبان صرف اور صرف نیک جائز باتوں کے لیے ہی حرکت کرے۔ مثلا زبان سے تلاوت قرآن کیجیے، ذکر و درود کا ورد کیجیے، نعت شریف پڑھیے، درس دیجیے، سنتوں بھرا بیان کیجیے، نیکی کی دعوت دیجیے، اچھی اچھی اور پیاری پیاری دینداری والی باتیں کیجیے، فضول بک بک سے بچتے رہیے، خبردار گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہونے پائے، کہ چمچہ اگر نجاست میں ڈال دیا جائے تو 2-1 گلاس پانی سے پاک ہو جائے گا، مگر زبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہو گئی تو اسے 7 سمندر بھی نہیں دھو سکیں گے۔ ہاتھوں کا روزہ بھی رکھیے کہ یہ ہاتھ جب بھی اٹھیں صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں۔ مثلا با طہارت قرآن پاک کو ہاتھ لگائیے، نیک لوگوں سے مصافحہ کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی۔ پاؤں کا روزہ بھی رکھیے کہ پاؤں جب بھی اٹھیں تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں۔ مثلا پاؤں چلیں تو مساجد کی طرف چلیں، علماء و صلحاء یعنی نیک لوگوں کی زیارت کے لیے چلیں، سنتوں بھرے اجتماع کی طرف چلیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلیں، سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے چلیں، نیک صحبتوں کی طرف چلیں، کسی کی مدد کے لیے چلیں،
ہرگز برے دوستوں کی مجلسوں کی طرف نہ چلیں۔ شطرنج، لوڈو، تاش، کرکٹ، فٹ بال، ویڈیو گیمز، ٹیبل فٹ بال وغیرہ وغیرہ کھیل کھیلنے یا دیکھنے کی طرف نہ چلیں۔ کاش پاؤں کبھی تو ایسے بھی چلیں کہ بس مدینہ ہی مدینہ لب پر ہو، اور سفر بھی مدینے کا ہو، اور طواف خانہ کعبہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے خود کو بچاتے ہوئے حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی روحانیت اور نورانیت نصیب فرمائے۔ اے عاشقان رسول، روزہ رکھنے والے خوش نصیب مسلمانوں کے آخرت میں خوب وارے نیارے ہوں گے، اور انہیں طرح طرح کے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ بطور ترغیب اس ضمن میں چند فرامین مصطفیٰ سنیے، اور اول تا آخر رمضان شریف کے سارے روزے رکھنے کا ذہن بنائیے۔ چنانچہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جس نے اللہ کریم کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کریم اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں روزہ رکھنے کے اخروی فوائد ہیں، وہیں اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں صحت کے اعتبار سے۔ آئیے اس حوالے سے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت عطا فرماتا ہوں اور اسے عظیم اجر بھی دوں گا۔ جو عاشقان رسول، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے، اور جدید سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزے کی برکت سے انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور کئی بیماریوں کا علاج روزے کی بدولت ممکن ہو جاتا ہے۔ مثلا 50 یا 60 سال کی عمر میں عموماً بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض اگر روزہ رکھیں تو ان کے دماغ کی خلیوں کے بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور یادداشت بہتر ہونے لگتی ہے۔ ایک مشہور یونیورسٹی میں تجربے کے طور پر مختلف مریضوں کو مخصوص وقت تک بھوکا پیاسا رکھا گیا تو ان کے امراض میں بہتری آ گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ روزے سے بندہ صحت یاب ہوتا ہے، اور ماہ رمضان میں ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کا رش بڑھ جاتا ہے، اور عموماً سینے میں جلن اور معدے کے امراض مثلا پیٹ میں درد اور دست وغیرہ کے مریض کلینک کا رخ کرتے ہیں۔ تو عرض کرتا چلوں کہ ان بیماریوں کا جو بڑا سبب ہے وہ ہے کھانے میں بے احتیاطی۔ لہٰذا اگر سحری و افطاری میں کھانے پینے میں بے احتیاطی سے کام نہ لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہو جائے گی اور بہت سے امراض میں کمی واقع ہوگی۔ کیونکہ ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے کہ پورا دن مجھے روزہ رکھنا ہے، پورا دن بھوکا رہنا ہے، تو اب یہ جو سحری کی جاتی ہے، یہ سمجھے کہ 2 وقت کا کھانا ایک ساتھ زبردستی کھایا جاتا ہے۔ اب جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو مینٹلی طور پہ بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پورا دن بھوکا رہا ہوں، پیاسا رہا ہوں۔ اب یہ روزے دار کیا کرتا ہے؟ وہی کہ 2 وقت کا کھانا ایک ساتھ زبردستی کھا لیتا ہے۔ پھر چونکہ اگلا دن بھی ہوتا ہے کہ اگلے دن مجھے روزہ رکھنا ہے،
تو یوں میدے کی جو لمٹ ہے نا، تو اس لمٹ سے جب بندہ زیادہ کھائے گا تو اب میدا جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا. جب میدا جب اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا تو پھر جسمانی صحت پر اثرات پڑتے ہیں اور یوں بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں روزے کی روحانیت اور نورانیت عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کا دعا واسطہ فرما